أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. اور ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، کہ فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے وہاں نہ لڑیں. ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. یہ سورہ بقرہ کی 191 نمبر کی آیت ہے. جیسا کہ کل سے بات چل رہی تھی، اس آیت میں کہ الفاظ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ بڑے سخت الفاظ ہیں. کفار کو جہاں کہیں پر پاؤ پکڑو اور قتل کرو کی بات کہی گئی ہے. یہ آیت اور اس قسم کی بعض آیتیں ہیں قرآن کریم کی جس پر مخالفین اعتراض کرتے ہیں. مسلسل مطالبہ کیے جا رہے ہیں کہ اس قسم کی آیتیں قرآن سے نکال دی جائے، کیونکہ قرآن تمہارا کافروں کو مارنے کے لیے کہتا ہے. یہ بات غلط ہے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں لوگ. یہاں پر ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو مسلمانوں سے برسر جنگ ہے، جیسا کہ اوپر کی آیت سے واضح ہے. لیکن اس کا مطلب یہ لینا صحیح نہیں ہے کہ مسلمان جہاں کہیں کسی کافر کو پائیں قتل کر دیں. یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے. یہ مطلب کوئی اگر نکال رہا ہے تو اس کا مطلب غلط ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے. خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو یا حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں ہو، اس کو قتل کر دیا جائے، یہ بات نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے تو یہ غلط بات ہے، اس کی سمجھ کی غلط فہمی ہے اس کی. کیونکہ حربی جو نہیں ہے، جو جنگ میں نہیں ہے، وہ کافر، اسے جو ہے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا ہے. کوئی آپ کو نہیں چھیڑ رہا ہے، کوئی آپ سے جنگ نہیں لڑ رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھا رہا ہے، تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو مارنے کی. جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انہی سے جنگ لڑی جائے گی جو تم سے لڑ رہے ہیں، اور جو تم سے نہیں لڑ رہے ہیں اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر بے گناہ اور بھولے بھالے جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے ہیں، جیسے عورتیں اور چھوٹے معصوم بچے یا ضعیف لوگ یا مذہبی لوگ جو ایک سوئی کے ساتھ اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور دیگر لوگ جیسے اپاہج اور معذور لوگ، اور کئی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کو نہیں مارنے کے لیے کہا گیا ہے بالکل واضح طور پر. لیکن ایک آیت بیچ میں سے لے لینا اور ایک آیت کا ایک ٹکڑا لے کر اس کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلا دینا ساری دنیا میں، یہ انتہائی غلط بات ہے. ایسا ہی مخالفین کرتے ہیں. اگر ہم کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے اصل میں، یہ آیت، اس سے پہلے کی آیت، اس کے بعد کی آیت اور پھر دیگر آیتیں کیا کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، اگر ہم کو معلوم ہو جائے گا تو ہم ان کی غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. اس کا پس منظر دیکھیے آپ کہ یہ آیت کا جو نزول ہوا ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا ہے. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں پیش آیا تھا، اور اندازہ کیجئے کہ اسلام کی ابتدا کیسی ہوئی تھی. 13 سالہ مکی دور جو گزرا ہے اس میں یعنی مسلمانوں کے اوپر کتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے اور کیسی کیسی تکلیفیں اور ایذائیں ان کو پہنچائی گئی. کبھی بھی ان کو یہ اجازت نہیں تھی وہاں پر کہ کفار سے مقاتلہ کریں، جنگ کریں، لڑیں ان سے، بلکہ ہمیشہ ان کو یہی تلقین کی گئی کہ تم صبر کرو، عفو درگزر سے کام لو، خاموش بیٹھے رہو، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. 13 سال تک خاموش بیٹھے رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے.
پھر اتنا ستایا کہ اپنے گھروں سے نکال دیا۔ کوئی اندازہ کر کے دیکھیں کہ کوئی اگر آپ کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے، وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے اپنے، تو کیا حال ہوتا ہوگا اس کا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ حضرات وہاں سے نکل گئے اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے ہجرت کر کے، بے سر و سامانی کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی وہاں پر بھی یہ لوگ چین سے بیٹھنے نہیں دیے، مسلسل ان کے اوپر حملے ہوتے رہے۔ تو اس آیت میں یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ صحابہ کرام، یعنی جب صلح حدیبیہ ہوا تھا سن 6 ہجری میں، کہ وہاں پر بھی مسلمانوں کو وہ لوگوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، مکے میں آنے نہیں دیا تھا، اس سے پہلے ہی روک دیا گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1700 صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے خواب کے دیکھنے کے بعد، لیکن انہوں نے نہیں آنے دیا، اور ایک طویل معاہدہ ہوا جس کا تفصیل کے ساتھ ذکر سورہ فتح میں آئے گا انشاءاللہ۔ اس میں یہ بات بھی تھی، یہ شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ لوگوں کو واپس جانا پڑے گا، اور اگلے سال آپ لوگوں کو ہم عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے۔ یہ ساری باتیں مان لی گئی۔ بظاہر ایسا دکھتا تھا کہ کیسا دب کر معاہدہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی کہ بظاہر جو دب کر معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، فتح بہت قریب ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا جب ہی نازل ہوئی تھی، بتا دیا گیا کہ ایک بہت کھلی فتح تم کو ملنے والی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ معاہدے میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگلے سال آئیں گے۔ تو اگلے سال جب تیاری کرنے لگے عمرے کی قضا کرنے کے لیے، تو صحابہ کرام کو یہ خیال آ رہا تھا بار بار کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ یہ کفار کا کوئی یعنی بھروسہ ہی نہیں ہے، یہ صلح اور معاہدہ تو کیے ہیں، لیکن پھر اگر ہمارے وہاں جانے کے بعد اگر جھگڑا شروع کر دیں اور پھر سے جو ہے آمادہ جنگ ہو جائیں تو کیا کیا جائے گا۔ تو یہ جو شک و شبہ ان کو ہو رہا تھا اور جو وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے اس کے تعلق سے، تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اب اگر وہ لوگ تمہارے اوپر ہتھیار اٹھائیں گے اور اگر پھر سے جنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تم ان کو نہیں بخشنا، بلکہ وہ جہاں کہیں پر رہیں اور تم کو جہاں کہیں جو ہے ان کو پاؤ تو ان کو پکڑنا اور قتل کر دینا، بس ان کی سزا یہی ہوگی۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی اور رعایت اب نہیں ہوگی، کیونکہ بہت ہو چکا ہے، اب اس سے زیادہ اور مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ فرمایا، یعنی جیسا کہ انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا تھا، اگر تم کو بھی اللہ تعالیٰ قدرت دے دے تو تم بھی یہی کام کرنا ان کے ساتھ، ان کو بھی مکے سے نکال دینا۔ یہ سخت الفاظ کب دیے گئے؟ کتنے سالوں کے بعد؟ اندازہ کیجئے، تقریباً 20 سالوں کے بعد ایسے سخت الفاظ آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام بڑا سخت مزاج ہے اور اسلام میں کوئی اعتدال پسندی نہیں ہے اور یہ شدت کرتا ہے، لوگوں کو مارنے کے لیے کہتا ہے، تو بتائیے کہ کون مار رہا ہے، اس میں کون تکلیف پہنچا رہا تھا، کون ایذائیں پہنچا رہا تھا؟ تو یہ شان نزول تھا کہ کفار مکہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی، اور بتا دیا گیا تھا کہ اب اگر وہ شرارت کرے تو پھر ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور پھر فرما دیا گیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ تو جو ہے بہت زیادہ شدید ہے قتل کے مقابلے میں، جنگ کے مقابلے میں، یہ بات بتائی گئی، کیونکہ صحابہ کرام کو ایک زمانے سے یہ عادت پڑ گئی تھی، یہ مسلسل ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تم لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنا، عفو درگزر سے کام لینا۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب کسی کا قتل کرنا، کسی کافر کا قتل کرنا بھی شاید بہت برا کام ہے، منع ہے، اس کی اجازت ہمیں نہیں مل سکتی، لیکن بتایا گیا ہے اس آیت میں کہ قتل کرنا اس سے کم ہے فتنے کے مقابلے میں۔ فتنہ یہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہاں فتنے سے مراد جبر و ظلم کے ذریعے لوگوں کو دین حق سے پھیرنے کی کوشش کرنا، یعنی کوئی جو ہے سوسائٹی میں، اب معاشرے میں کوئی ایسے عقیدے پھیلے ہوئے ہیں جو چل رہے ہیں، جو خیالات ہیں، جو نظریات ہیں جو لوگوں کے، وہ نظریات کے خلاف اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ اٹھتا ہے اور کوئی دوسرے نظریے کو قبول کرتا ہے اس کو حق سمجھ کر، تو اس کی مسلسل مخالفت کرنا، اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، اس کو ستانا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ اس سے زیادہ
خراب بات ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی قتل کرنے سے زیادہ یہ فتنہ ہے، یہ فتنے کو جو ہے ختم کرنے کے لیے جنگ لڑنی ہوگی اور ختم کرنی ہوگی، کیونکہ کوئی شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر دین توحید کو قبول کیا ہے تو وہ اللہ کی ہدایت کی طرف دعوت دے کر اگر سوسائٹی کی وہ اصلاح بھی کرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ لوگوں کو اس کی بات سنے، دلائل سے قائل ہونے کی کوشش کرے، نہ کہ حیوانی جذبات اور حیوانی طاقتیں اس کے ساتھ آزمائے۔ ایسا ہی ہو رہا تھا تو اس کو فتنہ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ فتنہ بہت زیادہ شدید ہے قتل کے مقابلے میں، یعنی قتل کوئی اچھی چیز نہیں ہے، انسانی جان کو ختم کرنا اور بہرحال انسانی خون کو بہانا یہ بہت بری بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بری بات وہ فتنہ ہے جو وہ لوگوں نے کر دیا تھا، یعنی وہ لوگوں نے لوگوں کو یعنی حرم میں جانے سے روکا تھا، مسلمانوں کو ان کی عبادت کرنے سے روکا تھا، مسلمانوں کو حج اور عمرے سے روکا تھا۔ یہ ساری چیزیں بہت بری ہے کہ کسی کے مذہب پر حملہ کیا جائے اور کوئی کسی طریقے کو اختیار کرتا ہے اچھا سمجھ کر، حق سمجھ کر، تو اس کی مخالفت کی جائے اور اپنے نظریات اور اپنے عقائد اس کے اوپر تھوپے جائیں، یہ اس سے زیادہ غلط بات ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور پھر اس کے بعد ایک بات اور بتائی گئی کہ مسجد حرام جو ہے اس کے پاس کا علاقہ سارے کا سارا علاقہ حرم کہلاتا ہے، جس کے احترام کے سلسلے میں خصوصی احکامات ہیں، یعنی یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی اس علاقے کو قابل احترام سمجھا جاتا رہا ہے، اس میں جنگ کرنا ممنوع تھا اس علاقے میں، اور جنگ تو جنگ، کسی انسان کو مارنا تو دور کی بات، کسی جانور کو بھی نہیں مارا جا سکتا تھا وہاں پر، اور کوئی جھاڑ جھنکار اور درختوں کو بھی بلا وجہ کے نہیں کاٹا جا سکتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے تھی کہ وہ امن کا مقام تھا، یعنی اس میں جو داخل ہو جاتا اس کو امن مل جاتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا۔ کوئی اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں پر پاتا تو اس سے انتقام نہیں لیتا، اس کو چھوڑ دیتا۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر کفار تم سے وہاں پر مقابلہ کرنے کی کوشش کریں حرم میں، تو کہا گیا کہ تم کو بھی ان سے دو دو ہاتھ ہو جانا چاہیے، کیونکہ تم کو اپنا ڈیفنس کرنا ہوگا، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے وہاں پر بھی لڑنے کی تمہیں اجازت ہے، ورنہ بغیر کسی وجہ کے وہاں پر ہتھیار نہیں نکالے جا سکتے، کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، ایک جانور کو بھی نہیں مارا جا سکتا، تو پھر انسانوں کو مارنے کا کیا معاملہ ہے؟ انسانوں کو مارنا تو وہاں پر بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے اور اس قسم کی شرارت پر اتر آتا ہے تو پھر اس سے مقابلہ کرنا ہوگا، چاہے وہ حرم ہو چاہے اور کوئی جگہ ہو، وہاں پر بھی اس کو مارنا ہوگا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کہا، اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو پھر تم بھی ان سے لڑنا چاہیے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، بس ایسے کافروں کی ایسی ہی سزا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کہ وہ مستحق نہیں ہے، ان کے ساتھ بہت رعایت اور بہت نرمی ہو چکی ہے، اس سے زیادہ نرمی ان کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر فوراً اس آیت کے بعد یہ آیت ہے، یہ آیت کو نہیں پیش کیا جاتا، نہیں بتایا جاتا کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی شرارت سے باز آ جائیں، اگر وہ اپنی پرانی روش سے باز آ جائیں اور اسلام کو قبول کر لیں اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کو چھوڑ دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ان کی بخشش ہو جائے گی، نہ صرف ان کی بخشش ہو جائے گی بلکہ ان کے ساتھ بہت بہترین معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ جس پر تم ایمان لائے ہو، وہ اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے مجرموں کو، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرما دیتے ہیں جب وہ اپنے جرم سے باز آ جاتے ہیں اور پلٹ کر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو تم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں تمہارے اندر بھی اے مسلمانوں ایسی ہی صفت ہونا چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، سب کو بخش دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور نہ صرف معاف فرما دیتے ہیں اسلام میں آنے والوں کو، بلکہ ان کے پچھلے گناہوں کو جو ہے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور بے شمار نعمتوں سے ان کے اوپر جو ہے بارش کر دیتے ہیں اور اپنی مہربانیاں ان کے اوپر کر دیتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، فرمایا ایک مقام پر 19ویں پارے میں۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں یہ بات واضح کر دی کہ جو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے اور پھر ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اختیار کرتا ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتے ہیں، اس کے اسلام کی، اس کے ایمان کی، بڑے قدردان ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے پچھلے گناہوں کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جو بھی گناہ اس نے کیے تھے تو اس کو نیکیوں میں تبدیل کر بے انتہا اجر و ثواب سے اس کو نواز دیا جاتا ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ اگر وہ لوگ جو ابھی تک تم سے مقابلہ کر رہے تھے، ابھی تک تمہارے اوپر ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، اب وہ ہتھیار پھینک رہے ہیں اور امن چاہتے ہیں، تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ امن دے دیں اور اپنے ہتھیار نیچے ڈال دیں اور ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تم کو، کیونکہ یہ جنگ جو ہو رہی ہے وہ تمہارے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے نہیں ہو رہی ہے۔ بات سمجھ لینا چاہیے، مسلمان جو جہاد کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، مادی فائدوں کے لیے نہیں، ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے کرتا ہے، اللہ کے دین کے راستے کو صاف کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پہ قابو پانے کے لیے، انصاف کو دینے کے لیے جو جنگ کی جاتی ہے وہ جنگ میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہتھیار ڈالتا ہے، کوئی اپنی جنگ سے روک لیتا ہے اپنے آپ کو، تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی روک لے، اپنے ہاتھوں کو بھی روک لے اور پھر ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے ایسے لوگوں پر جو پلٹ کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔